السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اچھا ایک مسلمان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ دوسروں کے سامنے ہم اچھے مسلمان بننے کی ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور سم ٹائم ہمیں دکھاوا بھی کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کے بولے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، حاجی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں جیسا دوسروں کے سامنے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اگر ہم اچھے مسلمان دوسروں کے سامنے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو اسلام تو ہمیں ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں۔ ہر وقت ہمارے ساتھ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سب اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک کتاب میں درج کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے، اور اسی صحیفے یا جو بھی نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اس کو جو بھی کتاب ہے اس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے تمام اعمال کا ریکارڈ اسی نامہ اعمال میں موجود ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال یا جو بھی وہ حساب و کتاب کرتا ہے، وہ جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ والا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو مومن کو بطور عزت قیامت والے دن اس کے دائیں ہاتھ میں وہ نامہ اعمال دیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو ترجمہ ہے، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ایک اور سورۃ الحاقہ کے اندر بھی اسی طرح کا بیان ہے نامہ اعمال کے متعلق۔ ترجمہ ہے، تو وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ تو وہ ایک پسندیدہ اور رضا مندی والی زندگی میں ہوگا۔ بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو جو کہ تم نے گزشتہ دور میں کیے تھے۔ اس کے اپوزٹ جو کافر یا جو بھی منافقین ہوں گے ان کے بارے میں بیان آتا ہے کہ گمراہ لوگوں کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی بات کو سورۃ الانشقاق کے اندر بیان کیا ہے کہ ہاں جس کے نامہ اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو آوازیں دینے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کا جو بیان ہے اس نامہ اعمال کا وہ سورۃ الاسراء کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ تو جب ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے انہیں، تو کہا جائے گا لو خود ہی اپنی کتاب پڑھ لو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ آگے چلیں تو سورہ الجاثیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ تو یہ کچھ آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ہمیں نامہ اعمال کے بارے میں کچھ بتائی ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں آج اپنی عمل کی کوئی فکر نہیں ہے، بس چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، حالانکہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو چنانچہ آج ہم کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب میں کیا کچھ ریکارڈ کروا رہے ہیں، جیسے قیامت کے دن ہمارے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا خدا، ہمارا رب ہم سے حساب لے، ہمیں اپنا احتساب خود ہی ڈیلی بیسس پہ کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ شروع سے ہم نے بات کی تھی کہ دوسروں کے سامنے تو ہم اچھے بن جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں شاید ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن ان ساری آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم تنہائی میں بھی اکیلے نہیں ہوتے، اور ہمارے اوپر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ مسلسل ہمیں
انویجیلیٹ کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری حرکات و سکنات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پہ موجود ہے، تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے فرشتے ہیں جو کہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں نوٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ احساس امید ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور نیکیاں کرنے کی ہمت دے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے چہرے روشن ہوں اور جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور ہمارا حساب آسان فرما کے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کو سمجھانے کی، خود قرآن پاک پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔